بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 جس میں مفردات کا بیان ہے. مفردات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. مفردات کے معنی ہوتے ہیں ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھنا. تنہا تنہا حروف جو اکیلے ہوتے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. الف با 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 تا تا سا سا جیم جیم ح ح ح. اس ح کو حلق سے ادا کریں گے کیونکہ ان مفردات میں 6 حروف ایسے ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں. حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ کل حرف تمام حروفوں میں سے 6 حروف ایسے ہیں جو حروف حلقی ہوتے ہیں، اور وہ ہیں حمزہ ح، عین ح، غین خا. ح ح خا خا. اس خا کو پر پڑھیں گے. دال زال را. یہاں پر را کو بھی پر پڑھیں گے. خا کے بالکل نیچے جو را ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. را را ز. سین شین صاد واد طا ظا عین عین غین غین. یہ تمام جو ہیں مفردات ہیں. ان تماموں میں سے 6 حرف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان 6 حروفوں کو حلق سے ادا کریں گے اور ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. جب ہم ان مفردات کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو ہمارے لیے ملا کر حرف پڑھنے میں آسانی ہوگی، ان کے ہجے کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں اور اس کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے میں آسانی ہوگی. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی آپ یہ سبق پڑھ رہے ہو تو اپنے سامنے بھی باقاعدگی کے ساتھ قاعدے کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو کہ میں کس حرف کا تلفظ کیسے ادا کر رہی ہوں. یہ نورانی قاعدہ ہے، ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے آپ کو تجوید سے پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور قرآن پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں آگے. فا 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 قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون واو واو ح ح حمزہ حمزہ یا یا یا. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے ان مفردات کے ختم ہونے کے بعد نقطوں کی پہچان دی گئی ہے کہ لائن کے نیچے 1 نقطہ، لائن کے اوپر 2 نقطے، لائن کے اوپر 3 نقطے، لائن کے اوپر 1 نقطہ، لائن کے نیچے 2 نقطے. اس میں فرق آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں با اور نون میں فرق، تا اور یا میں فرق، تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ با جو ہوتا ہے اس کا نقطہ نیچے آتا ہے اور 1 نقطہ آتا ہے. یہ رہا با اور یہ رہا نون. نون اور با میں فرق یہ ہے کہ با کا نقطہ 1 جو آتا ہے وہ با کے لکیر کے نیچے آتا ہے اور نون کا نقطہ یہ جو ہے لکیر کے اوپر آتا ہے. اور تا اور یا میں بھی یہی فرق ہے کہ تا کے اور یا کے 2 ہی نقطے آتے ہیں، لیکن تا کے نقطے اس لائن کے اوپر آتے ہیں اور یا کے نقطے لائن کے نیچے آتے ہیں. اب آگے یہاں پر امتحان دیا گیا ہے. ان حروف تہجی کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہاں پر یہ جانچنے کے لیے امتحان دیا گیا ہے
تاکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے حروف تہجی پڑھنا اس کے تلفظ کے ساتھ، اس کے مخرج کے ساتھ سیکھ لیا ہے۔ تو آئیے جانچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں درست ہوئے ہیں یا نہیں۔ تا، طا، سا، سین، شین، صاد، ح، حا، ح، حا، خا، قاف، ذال، زا، واد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب اس امتحان کے بعد یہاں پر ہمیں مرکبات کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے میں نے کہ جو حرف اکیلے اکیلے پڑھے جائیں، اور مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملا ملا کر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ 2 حرف مل کر آ گئے، 3 حرف مل کر آ گئے، یہ تمام جو ہے مرکبات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ حروف تہجی کے جو حرف ہیں الف، با، تا، سا، یہ جب حروفوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی کیا پہچان ہوتی ہے، ان کی کیا شکلیں ہوتی ہے۔ تو ان کو یہاں پر مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ الف کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، با کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تا کی 3 شکلیں، جیم کی 1 شکل، دال کی 1 شکل، عین کی 2 شکل، فا کی 2 شکل، کاف کی 2 شکل۔ جب یہ حروف قرآن مجید میں لکھے جاتے ہیں، جب ان کو جملے میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ان شکلوں کے ذریعے سے ان کو آیت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لام کی 2 شکل، میم کی 2 شکل، نون کی 2 شکل، ہا کی 3 شکل، حمزہ کی 2 شکل، یا کی 2 شکل۔ تو یہ آج کا پہلا سبق ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے جانا کہ حروف تہجی کے ان حروفوں کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور حروف حلقی کتنے ہیں، نقطوں کی پہچان یہاں پر کی گئی، اور ہمارا امتحان بھی اسی میں ہو گیا، اور پھر ہم نے حروفوں کی شکلوں کو بھی اس میں یاد کر لیا ہے۔